بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کی چند آیات جو آپ پڑھی ہیں اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم آیات آج کے اس تفسیر کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اور 178، 177 اینڈ 178 اور 179، ان تین آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم احکامات ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے، بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی سمت اور اس کی جانب کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے، یہود اور نصارہ جو تھے، وہ سمت کی جانب کی قبلہ کس طرف ہے اس بنیاد کے اوپر وہ جھگڑا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی اور قبلہ جو ہے مسلمانوں کا خانہ کعبہ کو قرار دیا، تو چونکہ ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، یہود کا اور نصارہ کا، عیسائیوں کا، تو لہٰذا اس بنیاد پر کہ اب قبلہ کیوں چینج کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا، وہ جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ چہرہ کرنا مشرق اور مغرب کی جانب یہ اہم بات نہیں ہے، یہ اہم بات نہیں ہے، یا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک مرکز ہے، اللہ رب العالمین نے مرکز بنایا ہے اتحاد کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ نے فرمایا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب کرو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی تو اصل وہ چیزیں ہیں، وہ عقائد ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ عبادات اور معاملات ہیں جن کو اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ اخلاقیات ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب اللہ نے نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نیکی ہے کیا، نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ایمان لانا اللہ رب العالمین پر یہ نیکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنا یہ نیکی کہلاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بولو نبیل، اللہ پر ایمان لانا اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اللہ کی عبادت۔ ہاں، اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس بات کو دل سے مانیں کہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، جناتوں کو، سارے انسانوں کو، اور دنیا کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی صفات، اللہ کے نام آئے ہیں قرآن اور حدیث میں، ان کو مان لینا، من وان تسلیم کر لینا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اور دوسری چیز والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن پر ایمان لے آنا یہ نیکی ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ والملائکۃ، ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، فرشتے جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ فرشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جی اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین کے وہ بندے، وہ مخلوق جنہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی جو بات اللہ کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ عدیل نے بہت اچھا جواب دیا کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں نا، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، بہت سارے فرشتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور بہت سارے فرشتوں کا نام تو نہیں ذکر ہے بلکہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے ضمناً کہ یہ بہت سارے فرشتے ہیں۔ بدر میں بھی بہت سارے فرشتے آئے تھے نا، غزوہ بدر کے اندر،
تو فرشتے اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر کیا لانا؟ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. اور کس پر؟ والکتابی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن. قرآن، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہیں اس پر جو ہے اجمالاً ایمان لانا. اور یہ جن ناموں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابوں پر ایمان لانا. تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ تورات کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، ماشاء اللہ. انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر. اور انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور قرآن کس نبی پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد میں عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن مجید پر، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ آخری قانون ہے، لا ہے، ٹھیک ہے. اسی پر جو ہے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو جو ہے عمل کرنا چاہیے. اور کس پر ایمان لانا؟ والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا. اللہ کے نبی بہت سارے ہیں نا انبیاء. نبیوں کے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. بہت سارے نبی جو ہے انبیاء دنیا کے اندر آئے. کیوں اللہ نے نبیوں کو بھیجا؟ کہ ہمیں کچھ اچھی باتیں، ہاں، دین کی باتیں، اللہ سے رشتہ ہمارا جوڑیں، اللہ رب العالمین سے بندوں کے تعلق کو جو ہے صحیح کریں، درست کریں. والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی بہت سارے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. یہ اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں میں سے ہی ایک رسول کو جو ہے منتخب کرتے تھے، نبی کو، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے. اللہ کی توحید کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. تو ایمان کی باتیں اللہ نے کر دی کہ کس پر ایمان لانا؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا. اور اس کے بعد آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا. قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں، اس بات کو دل سے مانیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ساری دنیا جو ہے فنا ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین جو ہے پھر میدان محشر برپا کریں گا، ٹھیک ہے. پل صراط قائم کی جائیں گی. اس طریقے سے میزان ترازو جو ہوں گا اللہ رب العالمین قائم کریں گا. لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ اللہ فیصلہ فرمائیں گا، اور پھر جنت اور جہنم ہوں گی. ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے اللہ رب العالمین کے آخرت کے دن پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ رب العالمین نے یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان چیزوں پر اللہ کہ ہم کو ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کرنا ہی نیکی کہلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں کرنا کیا کہلاتی ہیں؟ نیکی کہلاتی ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی جانب تم اپنی چہرے کو کر لو، بلکہ نیکی، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی اور کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور جو مال کو پسند کرنے کے باوجود بھی، ہر انسان کو دولت محبوب ہوتی ہے نا، ہر انسان دولت کو چاہتا ہے، دولت کے طلب میں مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تگودو کرتا ہے. لیکن مال کی محبت بندے کے دل میں ہے، لیکن پھر بھی کیا کرے؟ اپنے مال کو دے ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دے. کن کو دے؟ قریبی رشتہ داروں کو دے. ابھی قربا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینا اپنے مال میں سے، یہ زیادہ نیکی کا ذریعہ ہے، زیادہ نیکی اس سے ملتی ہے. اور قریبی رشتہ داروں کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ نیکی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی قریبی رشتہ دار کو جو ہے صدقہ و خیرات دیتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں، تو ایک تو رشتہ داری کو قائم کرنا ہوتا ہے. ہم نے رشتہ داری کو قائم کیا، رشتے کا خیال رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا اس کو جو ہے ہم نے صدقہ کیا، اس کی مدد کی، تو دوہرا اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے. جو
قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں والیتاما، یتیموں کو دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن اللہ نے جن کو مال دیا وہ کیا کرتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جن کے ماں یا باپ دونوں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں یا انتقال ہو گیا ہو، انہیں یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہتری کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، اور ان کے اگر مال و دولت اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ایسے یتیموں کے ساتھ جو مجبور ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، انہیں پیسہ وغیرہ دینا اور ان کی مدد کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ اصل نیکی ہے۔ والمساکین، اور کس پر خرچ کرنا؟ مسکینوں کے اوپر، مسکینوں کو اللہ رب العالمین کا مال دینا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کو پیسے کی ضرورت ہے ہاں، پر وہ بول نہیں پا رہا۔ ماشاء اللہ، مسکین اسے کہتے ہیں جس کو ضرورت تو ہے پیسے کی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے تذکرہ نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے کو مسکین کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا مسکینوں کو مال دینا یہ نیکی ہے۔ وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے کو پیسہ دینا۔ راستے کا بیٹا کون ہے؟ مسافر۔ کون ہے؟ مسافر۔ مسافر کو خرچ دینا اور اس کی مدد کرنا یہ نیکی کہلاتی ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو، سوال کرنے والے فقیر جو ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جن کو واقعی ضرورت ہے پیسوں کی، ان کی مدد کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ نیکی کہلاتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے میں آئے۔ بہت سارے غلام پہلے کے وقت میں ایسا تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، اب ان غلاموں کو کیا کرنا؟ آزاد کرنا، پیسہ دے کر کے غلام کا جو مالک ہے اس کو، غلام کو آزاد کر دینا، یہ نیکی کہلاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے۔ جیلوں کے اندر جو لوگ بند ہیں، ناحق مظلوم ہیں، ان کو جو ہے ظالمانہ طور پر جو ہے جیلوں کے اندر قید کر دیا گیا ہے، ان کو وہاں سے رہائی کرنے کے لیے، رہا کرانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے کیا کرنا؟ ان کو پیسہ دے کر کے آزاد کرنا اور ان کو جو ہے ڈسچارج کروانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نیکی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ نیکی کہلاتا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں۔ کرتے ہیں وعدے کو پورا آپ لوگ؟ آپ لوگ تو بسا اوقات مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا، وعدہ کرتے ہیں کہ میں ماں باپ کی باتیں مانوں گا، لیکن مانتے ہیں لیکن پورے طریقے سے نہیں مانتے ہیں۔ پھر کیوں شکایتیں آتی ہیں تمہارے ابو امی کی جانب سے؟ ان کی باتوں کو ماننا یہ وعدہ ہے جو آپ نے ایک بار پرومس کر لیا مجھ سے۔ میں قرآن کی آیتیں بتاتا ہوں، تفسیر بتاتا ہوں، تو میں جب آتا ہے ماں باپ کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، تو میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے کہ نہیں، تو آپ کیا بولتے ہو؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ وعدہ ہے، اب اس وعدے کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور اگر وعدے کو پورا کرو گے تو 2 ثواب ملیں گا۔ میں جو وعدہ لیتا ہوں، نماز کا وعدہ لیتا ہوں، ماں باپ کی فرما برداری کا وعدہ لیتا ہوں، اگر اس کو آپ پورا کریں گے تو ایک وعدے کو پورا کرنا بھی نیکی ہے، اور جو کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، ماں باپ کی بات مانیں گے، وہ بھی نیکی ہوگا، تو ڈبل اجر آپ کو ملے گا، نیکی ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنا یہ نیکی کہلاتا ہے۔ اور وعدہ توڑ دینا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ وعدے کو توڑ دینا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں نشانیاں بیان کی ہیں، انہی میں سے ایک نشانی یہ بیان کی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو کیا چاہیے کہ یہ نفاق والا عمل نہ کریں۔ وعدہ جب بھی کریں کسی بھی چیز کا، ماں باپ سے وعدہ، چاہے استاد سے وعدہ یا کسی سے بھی وعدہ کریں، تو اس وعدے کو پورا کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، نیکی کیا ہے؟ کہ تنگ دستی میں اور اسی طریقے سے خوشحالی کے اندر، ہر ایک مصیبت کے اندر، آزمائش کے اندر، اور اسی طریقے سے غصے کے اندر، وحین الباس یعنی
وحین الباس یعنی جب بھی غصہ آ جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اس لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی کیا کرنا؟ صبر کرنا. مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر اور لڑائی جھگڑے کے موقع پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ نیکی کہلاتا ہے. آپ لوگ کرتے ہیں صبر؟ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں؟ صبر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے، آپ کو ناحق ستائے، لیکن اگر آپ صبر کر لے جائیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو یہ نیکی ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ نیکی ہے. اور مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کی جانب سے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا پڑھنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نیکیاں ملتی ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو سچ کہتے ہیں، سچی باتیں کہتے ہیں، جنہوں نے سچائی اختیار کی. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. کیا ہیں یہی لوگ؟ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا تذکرہ کیا، اور بہت ہی اہم یہ چیز ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارا نظام بہت سارے ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے، قوانین پائے جاتے ہیں، لاز بنائے جاتے ہیں. تو ان قوانین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے سے گناہ ختم ہو، برائیاں ختم ہوں، اور وہ برائیاں جو معاشرے کو جو ہے گندا کرتی ہیں اور پورے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، ان کے سد باب کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ کچھ قوانین پائے جائیں. دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر بہت سارے قوانین پائے جاتے ہیں، اور ہر مذہب کا ایک الگ قانون ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے اسلام کے قانون پر، کہ اسلام نے ایک ایسا قانون دیا ہے کہ اس قانون کو پر عمل کر کے ساری دنیا جو ہے آج کامیاب ہو سکتی ہے، ساری دنیا فوز و فلاح پا سکتی ہے. یہ قانون جو ہے، بہت سارے قوانین اسلام نے بتائے ہیں. ان قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے، کوئی کسی کو ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، یا کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو دکھ دے، تکلیف دے، ستائے، تو اب قصاص کا اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے. قصاص کیا ہوگا؟ کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ قصاص اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کر دیا قصاص کی بات، اور اسلام کے اندر اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو مار دیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی کسی کو مارا، اس کا آنکھ پھوٹ گیا. تو اب کیا انصاف کیا کہتا ہے اور اسلام کیا بتاتا ہے؟ کہ اب جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے، بدلہ ملنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بتایا ہے، کیونکہ اگر بدلہ نہیں لیں گے تو پھر پورا معاشرہ خراب ہوگا. کوئی بھی کسی کو جو کیا کرے گا، کہیں بھی جا کر کے مار دے گا، قتل کر دے گا، ستائے گا. تو جب ایک اصول بنا دی جائے کہ اب جو بھی ظلم کرے گا، ستائے گا، تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی. تو اب جو ہے ظالم جو ہوں گے، اور جو گناہ کرنے والے ہوں گے، اور جو قتل کرنے والے ہوں گے، یہ سارے لوگ ڈریں گے اور گناہ سے بچیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر جو ہے قصاص کو واجب کر دیا گیا ہے. قصاص یعنی بدلہ لینا. قصاص کو اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے. فی القتل، مقتولین کے بارے میں، جن کو قتل کیا جائے ان کے عوض میں اللہ رب العالمین نے قصاص کو تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے. اب جو ہے قصاص دور جاہلیت کے اندر کیسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو جو اگر قتل کیا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں کیا کرتے تھے؟ دوسرے دن، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا، دوسرے خاندان والوں نے. اب جو ہے جس خاندان کا فرد قتل کیا جاتا تھا، اس کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں نے قتل کیا ہے اس کے ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو قتل کرتے تھے. بسا اوقات اتنا زیادہ غصہ ہوتا تھا اور اتنا زیادہ وہ تشدد کرتے تھے، ظلم کرتے تھے کہ قتل کرنے والوں کے پورے قبیلے کو ختم کر دیتے تھے. ایک آدمی نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے پورے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے. تو یہ ظلم ہوا کہ نہیں؟ ظلم ہوا کہ نہیں؟ ظلم ہوا. کبھی کوئی کسی عورت کو کسی نے قتل کر دیا، عورت کو مار دیا،
تو اس کے عوض میں کیا کرتے تھے؟ مردوں کو بھی اور سارے لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک بہترین نظام دیا، اللہ نے ایک بہترین نظام دیا کہ اب کیا ہوگا؟ الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ ایک آزاد آدمی ہے، کسی نے اس آزاد آدمی کا قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، غلام کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے مؤنث کے بدلے مؤنث کو یا عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ایک اصول بتایا ہے۔ ظلم ہوگا نا کہ اگر آپ کسی ایک کو مارا گیا ہے تو کئی کو مارا جائے، یا اسی طریقے سے عورت کو مارا گیا ہے، ستایا گیا ہے تو کئی عورتوں کو ستایا جائے یا مرد کو ستایا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ نے ایک بہترین نظام دیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بھی آگے جو ہے ہم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ہے؟ اور زیادہ اللہ نے رحم کیا ہے، ہمارے لیے اور بہتری اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں یہود و نصارہ، ان کے درمیان بہت ساری چیزیں جو تھی، جیسے تورات کے اندر، قرآن مجید سے پہلے تورات جو تھی آسمانی کتاب، اس کے اندر کیا اصول بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دو ہی طریقہ تھا، یا تو بدلہ لے لو، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے، یا تو بدلہ لے لو یا کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ یہ صرف دو ہی طریقہ تھا۔ اور انجیل کے اندر یعنی عیسائیوں کے نزدیک کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے تو معاف کر دو، صرف کیا ہے ان کے یہاں؟ معاف کر دو۔ اور تورات کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا تو قتل کر دو یا تو معاف کر دو۔ تو دیکھ رہے ہیں دونوں کتنے دور دور کی بات ہے۔ لیکن قرآن کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا بھی طریقہ بیان کیا ہے، ایک تیسرا بھی طریقہ بیان کیا ہے، وہ ہے دیت کا۔ کس کا؟ دیت کا طریقہ۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جو اپنے بھائی کے حق میں سے کچھ معاف کر دے، جس کو معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو وہ بھلائی کے طریقے پر جو ہے اس کی پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ جو ہے اس کی دیت کو جو ہے ادا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں، تو معاف کر دے، تو اچھائی کے ساتھ معاف کر دیے، تو یہ جو ہے جس کو معاف کیا گیا ہے تو اب یہ جو ہے نادم ہو، شرمندہ ہو۔ یا اسی طریقے سے اگر دیت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں گھر والے، ایک تو ایسے ہی معاف کر دیے، یا تو دیت، ہم کو بدلہ چاہیے اس کا، یعنی بدلہ کا کیا، ہم جان تو نہیں لیں گے، قتل نہیں کریں گے، لیکن جس نے قتل کیا ہے اب وہ لوگ کیا کریں؟ دیت دیں، پیسہ دیں۔ تو اب جو ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو جس کے اوپر دیت لگی ہے وہ کیا کرے؟ وہ پیسے کو جو ہے، رقم کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے معاف دے، ادا کرے، جس طریقے سے مقتول کے ورثہ نے جو ہے جس طریقے سے اچھائی کے ساتھ معاف کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے نا کہ معاف کر دیا، آپ جو ہے بدلہ نہیں لینا چاہتے، لیکن اب جو دیت بنتی ہے اس دیت کو کیا کرو؟ اچھے طریقے سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جو ہے تم اس کو ادا کر دو۔ یہ کیا ہے؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، سہولت ہے، ورحمہ، اور تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تیسرا طریقہ، دیت کا طریقہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بات کہی، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، کہ جو اس کے بعد شرکسی کرے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو دیت مل گیا، جو قتل کیا ہے، قتل جو کیا ہے، قاتل کے ورثہ نے جو ہے پیسہ وغیرہ جو ہے مقتولین کو دے دیا۔ اب جس کے آدمی کو قتل کیا گیا، مقتولین کے جو ورثہ ہیں، اب وہ کیا چاہیں کہ پیسہ بھی لے لیں، اور پیسہ لینے کے بعد میں پھر کیا کریں؟ ستائیں، ان کے گھر والوں کو جس کے مقتول کے گھر والوں کو ستائے، یا اس قتل کا بھی بدلہ لیں، قتل بھی کریں۔ تو اس کے عوض میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہی چیز جو حد سے زیادہ بڑھے، آگے بڑھے اور شرکسی کرے، فلہ عذاب علیم، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نا انصافی نہیں کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرتا ہے، کسی نے قتل کیا ہے، تو یا تو آپ قتل کر لیں، یا تو دیت لے لیں، اور جب دیت لے لیں تو اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، سزائیں نہیں، تکلیف نہ دے۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، بہتری ہے، اے ذہن دماغ رکھنے والو، اے اولی الالباب، اے شعور اور فہم رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی بھلائی ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ سمجھو۔ تو آپ دیکھیے قصاص کے اندر زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کے اگر دوسرے آدمی کا قتل کیا اور اگر اس کی سزا مل جائے، اس کی سزا اس کو مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ پورے دوسرے جو ہے ظلم کرنے والے اور قتل کرنے والے پھر ڈریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اب ہم کو ایسا یہ جرم، یہ گناہ، یہ کرنا نہیں ہے دوبارہ۔ تو اللہ رب العالمین سے پھر یہ لوگ ڈریں گے، اور معاشرے کے اندر جو ہے یہ اس طریقے کی باتیں، قتل و غارت گری کی باتیں جو ہے دوبارہ اور آئندہ کبھی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قصاص کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے۔ پورا معاشرہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ آج دیکھیے جن ممالک کے اندر قصاص کا نظام قائم ہے، قصاص کا نظام قائم ہے، وہاں پر لوگ کیا ہے؟ جلدی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ستاتے نہیں ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ نظام نہیں ہے اور اس نظام پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے برائیاں پائی جاتی ہیں، لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ناحق ستاتے ہیں اور کہیں بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب نظام آئے گا، اللہ کا نظام ہے، قصاص کا نظام جب آئے گا، تو ملکوں کے اندر، دیشوں کے اندر جو ہے پھر زندگی آئیں گی، بہتری آئیں گی، اور لوگ جو ہے سکھ کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کریں گے، کوئی کسی سے ڈرے گا نہیں، خوف نہیں کھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قصاص کا تذکرہ کیا۔ تو آج کے درس میں آپ نے کتنی چیزیں سیکھی؟ دو اہم چیزیں سیکھی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں، کسی بھی سمت کر لیں، مشرق اور مغرب کی طرف کر لیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اور اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے، مال کی محبت بھی آپ کے دل میں ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا کریں؟ قریبی رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، اور مسافر کو دیں، اور سوال کرنے والے، مانگنے والے کو دیں، اور گردن آزاد کرنے میں، لوگوں کو رہا کرانے میں اس پیسے کو لگائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو کیا کریں؟ اس وعدے کو پورا کریں، اور مشکل کے گھڑیوں کے اندر، اور اسی طریقے سے پریشانی کے اندر، اور جب لڑائی ہو اس موقع پر جو ہے صبر کریں۔ یہی لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے، یہی لوگ جو ہیں سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی، یہ چیزیں اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قصاص کا نظام بتایا ہے کہ قصاص کیا ہے، اور کس طریقے سے قصاص کا اللہ نے نظام بتایا ہے کہ اگر قصاص نہیں لینا چاہتے ہیں، مقتولین کے ورثہ اگر قصاص نہیں لینا چاہتے تو اللہ نے دوسرا بھی طریقہ بتایا، یا تو معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کرتے ہیں، دیت پہ راضی ہوتے ہیں، تو دیت کو جو ہے انہیں ادا کر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ جو ہے اسلام کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے کو جو ہے مسلمانوں کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ ساری باتوں پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ نیکی کی سارے جو ہے کام، اعمال جو ہے بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور تمہیں اور تمام لوگوں کو جو ہے کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔